آپ نے جو کچھ فرمایا حضرت عیسیٰ اس سے ایک تن کا بھی زیادہ نہیں ہے۔ کہا میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور لفظ بولے آقا نے اسلم تسلم، اسلام قبول کرو سلامت رہو گے۔ کہ صاحب الحمار آئیں گے، گدھے کی سواری کرنے والے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو وہ آئے، ان کی بشارت حضرت موسیٰ نے دی تھی، تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ اونٹ کی سواری کرنے والے فاران کی چوٹیوں سے بھی ایک نبی جلوہ گر ہوں گے، مگر بادشاہ نے کلیتاً انکار کر دیا۔ خبردار آئندہ ان کا نام نہ لینا، اپنے تحائف لے کے واپس چلے جاؤ، میں ان کو واپس نہیں کر سکتا۔ صلح حدیبیہ کی تفصیلات ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ اس صلح کی جو شرائط تھیں ان پر بھی ہم نے بات کر لی تھی، اور اس کے جو نتائج تھے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس صلح کو فتح مبین کے ساتھ ذکر فرمایا تھا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اور جو شرائط کفار نے بظاہر جن کا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بالادستی دکھا رہے ہیں اور مسلمانوں کو دب کر صلح کرنی پڑ رہی ہے، وہ ان کی شرطیں بھی ان پر الٹی پڑ گئیں، اور انہیں خود آ کر کہنا پڑا کہ ہم ان شرطوں سے دستبردار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ان کی جو وہ شرط تھی کہ اگر ہمارے اندر سے کوئی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو آپ کو اسے واپس کرنا ہوگا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ لوگ مسلمان ہو کے آتے تھے، وہ واپس لینے آ جاتے تھے، وہ درمیان میں ان سے اپنے آپ کو چھڑا کر الگ انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا، اور وہ ایک اچھی خاصی تعداد اور جتھا بن گیا جو ان کے تجارتی قافلوں پر حملہ آور ہوتے اور ان کے رستوں کو تنگ کر دیتے۔ اس پر انہوں نے خود ہی آ کر کہا کہ جی ہم اس شرط سے بھی دستبردار ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتا ہے آپ اسے مدینے میں بلا لیجیے۔ مسلمانوں کو اپنی آغاز اسلام اور تبلیغ اسلام سے لے کر اب تک جو مسلسل مزاحمت کا سامنا تھا، اس میں ایک طرح کا کچھ ٹھنڈا ماحول ہوا اور وقفہ آیا اس صلح حدیبیہ کے بعد۔ مرحلہ امن ہو گیا، ایک نو وار کا ایک معاہدہ تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ اب مسلمانوں کی جو توجہ تھی وہ ان کے اصل ٹارگٹ کی طرف چلی گئی، اور اصل ٹارگٹ کیا تھا؟ وہ تھا تبلیغ اسلام، اللہ تبارک و تعالی کے دین کی سربلندی۔ اس عالم کفر میں جہاں پر کفر و شرک کا راج تھا، وہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کا جھنڈا بلند کرنا اور اس کا جو دیا ہوا دین ہے اسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ جو اصل ٹارگٹ تھا اب پھر دوبارہ رجوع اس طرف ہو گیا۔ تبلیغ تو پہلے دن سے چل رہی تھی، لیکن جب آپ کو دشمن دبا رہا ہو تو کچھ آپ کی توجہ دشمن کی طرف ہو جاتی ہے، بچاؤ کیسے کرنا ہے، کچھ آپ نے کام اور کرنے ہوتے ہیں، تو دھیان آپ کا دشمن سے بچاؤ پہ لگا رہتا ہے۔ یہی ہوا، بدر لڑنی پڑی، اگلے سال احد آ گیا، پھر کچھ عرصہ گزرا تو خندق آ گئی۔ اس طرح پے در پے مسلسل جنگوں نے جہاں معیشت کو کمزور کیا تھا، تنگی کے حالات تھے، وہ تو اپنی جگہ تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں دین پھیلانے والا جو کام تھا وہ بھی کمزور تھا۔ تو یہ جب زمانہ امن قائم ہوا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی سرگرمیاں، وہ جو دشمن کے ساتھ، اب کفار قریش کے ساتھ تو ہمارا معاہدہ ہو گیا تھا صلح کا، مگر یہودیوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا، اور جنگیں بھڑکانے والے جو اصل سرغنے تھے وہ یہودی تھے، ان کی طرف سے شرارتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جنگی محاذ میں پھر غزوہ خیبر کا واقعہ آیا، مگر غزوہ خیبر سے بھی پہلے، اس جنگی مارکے سے پہلے، تبلیغی مقصد کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے جو بادشاہ تھے، جو ملکوں کے جو سربراہ تھے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصی ایلچی اور نمائندے بھیج کر خط لکھ کر دیے اور ان تک دعوت اسلام کو پہنچایا۔ یہ مرحلہ کس قدر اہل ایمان کے لیے خوشکن ہوگا کہ وہ لوگ جنہیں جو سفر مکہ میں 13 سال اور پھر مدینہ میں 6 سال ہو چکے تھے، صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی، 19 سال کے سفر کے بعد اب مرحلہ وہ آ گیا تھا کہ آپ دنیا کے ملکوں کے سربراہوں کو خط لکھ رہے تھے اور حضور اللہ تعالیٰ کی توحید، اپنی رسالت کا پیغام دے رہے تھے، دین کو قبول کرنے کی دعوت دے رہے تھے۔ اور دنیا میں جو سب سے بڑی پاورز تھی 2، جن میں ایک روم تھا، رومن امپائر، جس کا سربراہ قیصر کہلاتا تھا، اور دوسری ایرانیوں کی سلطنت تھی جس کا سربراہ کسرا کہلاتا تھا۔ ان قیصر و کسرا کی طرف خطوط بھیجے، اور ان کے علاوہ جو اور چھوٹی ریاستیں تھیں، جیسے حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا، مصر کا شاہ مقوقس تھا، اور ان کے علاوہ منذر بن ساوی اور دیگر علاقوں کے عرب کے اندر اور عرب سے باہر جو حکمران تھے، ان کی طرف خطوط آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ایلچی تھے وہ لے کے جا رہے تھے۔ ان میں سے ہم چند کا ذکر کریں گے کہ وہ جو خطوط گئے کن بادشاہوں کو گئے، اور ان میں قابل غور بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا، اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ آقا نامدار علیہ السلام نے جو خط لکھے ان میں سے کم و بیش 350 خط اپنی اصلی شکل کے اندر، اصل حالت کے اندر آج بھی محفوظ ہے دنیا کے اندر۔ اس پر بہت بڑا کام کیا فرانس کے ڈاکٹر حمید اللہ تھے، مسلمان تھے، یہاں پاکستان میں بھی ان کا آنا جانا رہا، یہاں کی یونیورسٹی میں انہوں نے لیکچر دیے، خطبات بہاول پر ان کے بڑے مشہور ہوئے، اور ان کی کتاب جس کا ترجمہ اسلام کے سیاسی نظام کے ساتھ ہوا، اس میں انہوں نے بہت سے خطوط کا تذکرہ کیا اپنی کتاب کے اندر، ان کی تصویریں چھاپی اصل خطوں کی، اور ان کے تراجم پیش کیے۔ وہ ایک مطالعہ ہے کرنے والا، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ پاک نے جب بھیجا تھا تو یہ فرما کے بھیجا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو آپ نے اس زمین کے جو جتنے نمائندہ سلطنتیں، حکمران تھے معروف اور مشہور، ان تک سرکار نے اپنے دین کے پیغام کو پہنچایا۔ جس کا پہلے ذکر کریں گے وہ شاہ حبشہ کا ذکر کریں گے۔ شاہ حبشہ سے ہم پہلے واقف ہیں، اس لیے کہ سن 5 نبوی میں، نبوت کے 5ویں سال میں کفار مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک جماعت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بصیرت تھی بین الاقوامی معاملات پر، اب حضور تو مکہ میں رہ رہے تھے، مگر آپ نے ہجرت کے لیے حبشہ کا انتخاب کیوں کیا؟ اس وقت صحابہ کرام کے لیے بہت بڑا یہ سبجیکٹ ہے، اس پر باقاعدہ تحقیقی مقالے لکھے جا رہے ہیں کہ دنیا کے اور بھی ملک تھے، اس میں حبشہ کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا جانتے تھے، حضور نے فرمایا تھا جاؤ حبشہ چلے جاؤ، فَإِنَّهَا أَرْضُ صِدْقٍ وَعَدْلٍ، وہ سچائی اور عدل و انصاف کی سرزمین ہے، وہاں کا سربراہ زیادتی کرنے والا نہیں ہے، عدل کرنے والا حکمران ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ حضور کی بات حرف بحرف ثابت ہوئی۔ مکہ کے قریش نے پورا زور لگایا کہ مسلمانوں کو واپس لے کر آئے، بادشاہ پہ اپنا رسوخ ڈالا، مگر بادشاہ نے کلیتاً انکار کر دیا، خبردار آئندہ ان کا نام نہ لینا، اپنے تحائف لے کے واپس چلے جاؤ، میں ان کو واپس نہیں کر سکتا۔ اس طرح وہ فیصلہ 100% درست ثابت ہوا جو آقا نے منتخب فرمایا تھا۔ اس وقت اسے دعوت اسلام نہیں دی گئی تھی، اس وقت بھی حضور نے خط لکھا تھا، مگر وہ خط حوالہ جاتی خط تھا کہ یہ میرے دوست ہیں، میرے حامی ہیں، حمایت کرنے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان پر قریش نے زمین تنگ کر دی، میں روانہ کر رہا ہوں، تو ان کو اپنی زمین میں قبول کریں، ان پہ ظلم و زیادتی نہ ہونے دینا۔ حضور نے اس طرح کا خط دیا تھا اس وقت، لیکن
غزوہ خیبر سے پہلے 7 ہجری کے شروع کا زمانہ، 6 کا آخری تھا یا 7 کا شروع تھا، سرکار دو عالم نے جو خط بھیجا، حضرت عمر بن امیہ زمری کے ہاتھ خط بھجوایا، اپنے ایلچی کو بھیجا، اور اس خط کے لیے جب خط روانہ کرنے کے لیے پلان ہو رہا تھا، لوگوں نے مشورہ دیا کہ دنیا کے بادشاہ ایسا کوئی خط قبول نہیں کرتے جس پر ریاست کی مہر نہ لگی ہوئی ہو۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انگوٹھی پہننے کا رواج آقا کی اپنی ذات کے اندر نہیں تھا، تو مہر کا پلان کیا گیا، تو مہر کے لیے چاندی کی انگوٹھی بنائی گئی، اس انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ لکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ترتیب کیا تھی؟ اوپر لفظ اللہ، نیچے رسول اور نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ترتیب تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ادب اور اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت، اللہ کے نام کو حضور نے خود اوپر رکھوایا، درمیان میں رسول اور نیچے اپنا نام لکھوایا، اس کو انگوٹھی کے اوپر لکھوایا گیا، اور وہ انگوٹھی بطور مہر خط پہ لگا کے دی جاتی تھی۔ تو انگوٹھی جو سرکار نے پہنی، اس کے پیچھے اصل میں یہ اس کی حکمت تھی۔ تو اس طرح سے مہر لگا کر خط کو روانہ کیا گیا، اور اس خط کے اندر جو مضمون ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، سلام ہے اس پر، السلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کا پیروکار بنے اس پر سلام ہے۔ اما بعد، میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو قدوس اور سلام ہے، جو مومن اور مہیمن ہے، امن دینے والا اور محافظ و نگران ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم روح اللہ ہیں اور کلمۃ اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے روح ہیں اور اس کا کلمہ ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں پاکیزہ پاک دامن مریم بتول کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس روح اور پھونک سے حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حاملہ ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب چونکہ شاہ نجاشی عیسائی تھا، عیسائیوں کے اندر عقیدے کا جو بگاڑ تھا، اس کے لیے صحیح دعوت آپ دے رہے تھے کہ ان کو مخاطب کرنے کے لیے ان کو یہ پیغام دینا ہے۔ تو فرمایا جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امر کن سے پیدا ہوئے۔ میں اللہ وحدہ لا شریک کی جانب اور اللہ کی اطاعت کرنے کی جانب اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی جانب تمہیں دعوت دیتا ہوں، اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو، اور جو کچھ میرے پاس اللہ کی طرف سے کتاب قرآن آیا ہے اس پر ایمان لے کر آؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے تمہیں تبلیغ و نصیحت کر دی، میری نصیحت کو قبول کرو، اور سلام ہے اس پر جو ہدایت کو قبول کر لے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط روانہ کیا۔ نجاشی چونکہ پہلے سے ہی اس کا دل حضور کی دعوت پر، چونکہ سالوں پہلے وہ سن چکا تھا، 5 نبوی کے اندر، یعنی 9 سال پہلے حضور کی دعوت سے واقف تھا وہ۔ جب آقا کا خط آیا، اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑا ہوا، خط کو اس نے لیا اور اپنی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے زمین پر بیٹھ گیا اس خط کو لے کر، اور پھر اس نے اس خط کا جواب لکھا۔ جواب اس نے ایسے شروع کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجاشی اسمہ کی جانب سے۔ حضور نے جو لکھا تھا، حضور نے لکھا تھا محمد رسول اللہ کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام، حبشہ کے لوگوں کا عظیم آدمی، اس کے نام، اس کو آپ نے عزت کے ساتھ لفظ لکھا، عظیم حبشہ، حبشہ کا عظیم آدمی۔ اس نے جواب میں حضور کو لکھا، جو خط لکھا اس کا جواب یہ تھا کہ اللہ کے نبی، اس نے بات یہاں سے شروع کی، اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی طرف سے سلام ہو، اس کی رحمت اور برکت ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اما بعد، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کا گرامی نامہ ملا، خط ملا، جس میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ذکر کیا۔ رب زمین و آسمان کی قسم، آپ نے جو کچھ فرمایا حضرت عیسیٰ اس سے ایک تن کا بھی زیادہ نہیں ہے، وہ وہی ہیں جو آپ نے فرمایا ان کے بارے میں۔ ہم ایمان لاتے اس بات کے اوپر
کہ وہ خدا نہیں، خدا کے بیٹے نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ روح اللہ ہیں، کلمۃ منہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جو آپ نے فرمایا ہے وہی برحق ہے، ایک تن کا بھی اس پر ہم اضافہ نہیں کرتے، وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے فرمایا۔ پھر جو کچھ آپ نے ہمارے پاس بھیجا ہم نے جانا، اور آپ کے چچیرے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی مرتضیٰ کے بھائی، اور آپ کے صحابہ کی ہم نے مہمان نوازی کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے آپ کی بیعت آپ کے چچا زاد بھائی کے ہاتھ پہ کر لی ہے، ان کے ہاتھ پر میں نے آپ کی بیعت کر لی، اور میں ان کے ہاتھ پہ اللہ رب العالمین کے لیے اسلام میں نے قبول کیا۔ تو یہ خط گیا، اور اس نے شاہ حبشہ نجاشی نے حضور پر ایمان لانے کا اعلان کیا باقاعدہ، اگرچہ اس کی ریاست کے لوگ، ظاہر ہے پبلک نے تو مسلمان اکٹھے ایک وقت میں نہیں ہو گئے، مگر بادشاہ نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس نے حق کی خاطر اسلام کو قبول کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں تبوک سے واپس آئے تو آقا نامدار نے صحابہ کرام کو خود مسجد میں بلا کر کہا، تمہارا بھائی نجاشی وفات پا گیا ہے، اٹھو اس کے لیے جنازہ پڑھو۔ تو یہ پہلے شخص ہیں کہ جن کے لیے آقا نامدار علیہ السلام نے بظاہر غائبانہ نماز جنازہ پڑھا۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ وہ لوگوں کے لیے غائبانہ تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اللہ پاک نے پردہ اٹھا دیا تھا، اور وہ آپ کے لیے غائب نہیں تھا، آپ کے لیے حاضر تھا وہ، اس لیے آپ نے اس کا جنازہ پڑھ دیا تھا۔ اور عزت اور تکریم کی آپ نے ان کی، کہ صحابہ کرام کو کہا کہ تمہارا بھائی فوت ہو گیا ہے، اٹھو اس کے لیے نماز جنازہ پڑھو۔ دوسرا خط جو آپ نے مصر کے بادشاہ کے نام لکھا، جو مقوقس کہلاتا تھا، اصل نام تھا جریج بن متی اس کا، اور حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر گئے، اور خط کا عنوان شروع یہاں سے ہوتا تھا، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم مقوقس عظیم قبط کی جانب، قبطیوں کے عظیم رہنما مقوقس کی جانب یہ خط ہے، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور آپ سلام ایسے لکھتے تھے، السلام علی من اتبع الہدی، جب کافروں کو، جو جس نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، اس کو سلام لکھتے تھے، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کر لے۔ کہا میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور لفظ بولے آقا نے، اسلم تسلم، اسلام قبول کرو سلامت رہو گے۔ یعنی اگر کوئی میرے آقا کے ان الفاظ پر یقین کر کے اسلام قبول کر لیتا، اس کا اقتدار بھی سلامت رہتا، دنیا بھی سلامت رہتی، اس کی آخرت بھی سلامت رہتی۔ اسلم تسلم، اسلام لاؤ سلامت رہو گے، اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ کہ دوہرا اجر کیوں دے گا؟ ایک تمہارے اسلام لانے کا، اور ایک بطور بادشاہ تمہیں دیکھ کر جو اور لوگ مسلمان ہوں گے ان کا ثواب بھی تمہیں ملے گا، تمہیں دوہرا اجر ملے گا۔ اگر تم نے منہ موڑا اور اسلام قبول نہ کیا تو تمہارے ملک کے لوگوں کا گناہ بھی تمہارے سر پر ہوگا کہ تم لیڈر تھے، تم نے سچائی کو قبول نہیں کیا، لوگ تمہارے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اور فرمائے اہل قبط ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ، آپ نے وہ آیت کریمہ لکھی، قُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آ جاؤ اس ایک بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی کا شریک نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو اللہ کی بجائے رب نہیں بنائیں گے۔ اگر وہ منہ موڑیں اور بات نہ مانیں تو اے نبی آپ کہہ دو، گواہ ہو جاؤ میں اللہ کا فرما بردار ہوں، اللہ کے سامنے سر چکانے والا ہوں۔ یہ آپ نے اپنا خط ان کی طرف روانہ کیا، شاہ مقوقس کی طرف۔ یہ ڈاماڈول تھا، اس نے ڈپلومیٹک طریقہ اختیار کیا۔ پہلے کہنے لگا کہ جی ہمارے پاس بھی ایک دین ہے، ہم بھی چل رہے ہیں اپنے دین پر، ہمیں کوئی اچھا نظر آئے گا تو ہم مان لیں گے۔ تو جو حضرت حاتب بن ابی بلتہ تھے انہوں نے اس کے ساتھ گفتگو کی اور کہا کہ اللہ نے زمین پر جتنے دین بھیجے ہیں ان میں سب پر غالب آ جانے والا دین، وہ جو قرآن کی آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ تاکہ یہ غالب آ جائے تمام ادیان پر۔ انہوں نے یہ آیت کریمہ پیش کی۔
اور ساتھ ہی ان سے کہا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ نبی آخر الزماں کی بشارت دے کر گئے ہوئے ہیں۔ چونکہ وہ بھی عیسائی تھے، مکوکس کے لوگ بھی، ان کو انہوں نے یہ دلیل دی کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ صاحب الحمار آئیں گے، گدھے کی سواری کرنے والے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو وہ آئے، ان کی بشارت حضرت موسیٰ نے دی تھی، تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ اونٹ کی سواری کرنے والے فاران کی چوٹیوں سے بھی ایک نبی جلوہ گر ہوں گے جن کا نام نامی احمد ہوگا، یہ ان کی بشارت ہے۔ اور کہا ہم تمہیں قرآن کی دعوت اسی طرح دیتے ہیں جیسے اے عیسائیوں تم یہودیوں کو انجیل کی دعوت دیتے ہو، یہودیوں کی اپنی کتاب تورات ہے، تم ان سے کہتے ہو اللہ نے اس کے بعد انجیل کو اتارا ہے لہذا انجیل کو مانو، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ انجیل کے بعد اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، قرآن دعوت کو قبول کرو۔ انہوں نے یہ دلائل اپنے پیش کیے ان کے سامنے، اور کہا یاد رکھو جب نبی کسی قوم میں آ جاتا ہے اس وقت اس نبی کا پیغام جہاں تک چلا جائے اس قوم پر لازم فرض ہو جاتا ہے نبی کے پیغام کو قبول کرے۔ جس قوم میں نبی آ جاتا ہے وہ قوم اس کی امت دعوت ہوتی ہے، اس کا قبول کرنا لازم ہوتا ہے، اور اگر وہ قبول نہ کریں تو پھر اس کا گناہ اس قوم کے سرداروں کے اوپر ہے۔ اور کہا کہ ہم تو تمہیں دین عیسائی مسیح سے بھی نہیں روکتے بلکہ ہم تو کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ فرما گئے ہیں اسی پر ایمان لے آؤ، ہم روک نہیں رہے تمہیں، ہم تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا ہے کہ میرے بعد نبی آخر الزماں آئیں گے تم ان پر ایمان لے آؤ۔ اس پر مکوکس نے کہا کہ میں نے اس معاملے پر غور کیا ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے، نہ کسی اچھی بات سے روکتے ہیں، نہ وہ جادوگر ہیں نہ وہ کاہن ہیں، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان میں نبوت کی یہ نشانی بھی ہے کہ پوشیدہ چیزوں کو نکال لیتے ہیں اور لوگوں کی سرگوشیوں کی بھی خبر دے دیتے ہیں، یعنی انہیں اللہ غیب کی اطلاع دیتا ہے انہیں۔ پھر اس نے اپنا خط دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اس نے اس پہ لکھا محمد بن عبداللہ کے لیے، رسول اللہ سے نہیں لکھا، وہ جو دل میں اس کے ابھی تک کلیئرٹی نہیں تھی تو اس نے رسول اللہ کا لفظ نہیں لکھا۔ آپ پر سلام، اما بعد میں نے آپ کا خط پڑھا، اس میں آپ کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا۔ کہتا ہے مجھے یہ تو معلوم تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے، ایک نبی کی آمد باقی ہے، میرا خیال یہ تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا، میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ نبی ملک شام سے آئے گا۔ میں نے آپ کے قاصد کی بڑی عزت کی ہے، ان کا اعزاز و اکرام کیا ہے، اور آپ کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں قبطیوں میں جن کی بڑی عزت ہے۔ وہ انہوں نے حضرت ماریہ اور ان کے ساتھ ایک اور خاتون بھیجی تھی، 2 لونڈیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو اپنے لیے قبول کر لیا تھا اور دوسری عورت کو حضرت حسان بن ثابت کے حق میں دے دیا تھا، تو وہ اس نے تحائف بھیجے، کچھ سامان بھیجا، کپڑے بھیجے، مگر کھلم کھلا اپنے مسلمان ہونے کا اعلان اس نے نہیں کیا تھا۔ تیسرا خط جس کا ہم ذکر کریں گے وہ شاہ فارس کے نام تھا، ایران کے بادشاہ کا نام۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ 2 بڑی طاقتیں اس زمانے کی جو تھیں ان میں ایک ایران کا بادشاہ تھا اور ایک روم کا بادشاہ تھا۔ تو روم کے بادشاہ کو جو آپ نے لکھا وہ ڈیٹیل ہے، اس پر ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ بات کریں گے، بہت تفصیل ہے اس کے اندر اور بڑا دلچسپ ہے وہ جو کچھ اس بادشاہ نے سوال و جواب کیے۔ کسرا کا جو جواب تھا وہ بڑا گستاخانہ جواب تھا۔ آپ نے دیکھا کہ شاہ حبشہ کو دعوت گئی، اس نے خط کو چوما، بیٹھ کے پڑھا، عزت کی، مسلمان ہو گیا۔ شاہ مکوکس کے پاس خط گیا، مسلمان نہیں ہوا، مگر اس نے کوئی بے ادبی والی بات نہیں کی بلکہ تحائف روانہ کر دیے اور سوچنے کا ٹائم مانگ لیا۔ لیکن یہ جو شاہ فارس تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو بھیجا اپنا قاصد بنا کر، کہا بحرین کے حاکم کے پاس جاؤ اور اس کو خط دو کہ وہ آگے پہنچا دے، چونکہ ڈائریکٹ شاہ ایران سے ملنا ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل تھا۔ تو بحرین کے بادشاہ کے پاس گئے، آگے معلوم نہیں کہ عبداللہ بن حذافہ بھی آگے ایران تک گئے تھے بادشاہ سے ملنے یا آگے ان کا بندہ گیا، یہ بات ہمیں تاریخ میں نہیں ملی۔ آپ نے خط میں لکھا تھا
اس شاہ ایران کے نام محمد الرسول اللہ کی طرف سے کسرا عظیم فارس کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے، عبدہ و رسولہ۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہوں، بھیجا گیا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈراؤں اور کافروں پہ حق بات ثابت ہو جائے۔ تم اسلام لاؤ سلامت رہو گے، اگر انکار کیا تو مجوسیوں کا گناہ تمہارے سر کے اوپر ہوگا۔ یہ آپ نے خط بھیجا، اس پر وہ سیخ پا ہو گیا، اکھڑ گیا۔ جب بہت متکبر قسم کا ذلیل گھٹیا انسان تھا اور بہت اکڑ والا انسان تھا، اس نے خط کو پھاڑ دیا اور اپنے جو گورنر تھا، ایک بازان نام کا گورنر تھا، اس سے کہا کہ معاذ اللہ اپنے بندے بھیجو اور انہیں گرفتار کر کے میری طرف لے کر آؤ ان کو۔ اس طرح کے اس نے آرڈر جاری کیے۔ تو گورنر بازان نے 2 بندے بھیج دیے، مدینہ منورہ وہ پہنچ گئے۔ وہ ایک مشہور حدیث آپ سنتے ہوں گے داڑھی کے مسئلے میں کہ ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑھی انہوں نے کٹائی ہوئی تھی، تو آقا نے فرمایا یہ تم نے کیا شکل بنائی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا جو بادشاہ اور مالک ہے وہ کہتا ہے مونچھیں بڑھاؤ اور داڑھی کٹاؤ۔ تب حضور نے فرمایا تھا میرا جو رب اور مولا اور مالک ہے وہ کہتا ہے مونچھیں گھٹاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ یہ مکالمہ وہاں پہ ان کے سامنے ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بھیجا گیا ہے، ہم آپ کو لے کر جائیں، شاہ ایران آپ کی پیشی آپ کو بلایا اس نے۔ سرکار نے فرمایا تم آج رات ٹھہر جاؤ، کل ملیں گے، کل بات کریں گے۔ وہ رات کو ٹھہر گئے۔ کل جب ملاقات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جو بادشاہ کسرا ہے، رات اسے اس کے بیٹے شیروا نے اس کے بستر پہ قتل کر دیا ہے۔ جس بادشاہ کا تم حکم لے کر آئے ہو وہ بادشاہ اب دنیا میں نہیں رہا۔ مدینے میں بیٹھ کر ایران کی خبر میرے مصطفیٰ دے رہے ہیں کہ رات تمہارے شہر کے اندر یہ ہوا ہے، وہ قتل ہو چکا ہے اور اس کا بیٹا شیروا تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ آپ نے یہ بہت بڑی بات کہہ دی ہے، یہ بات تسلیم کرنے والی نے۔ آپ نے کہا تم جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ پہنچے واپس گورنر بازان کے پاس اور چند دن بعد ان کے پاس وہ خط پہنچ گیا ایران سے کہ نیا بادشاہ بن چکا ہے شیروا، اپنے بادشاہ کو اس نے باپ کو اس نے قتل کر دیا ہے، اب وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا حکم ہے کہ میرے باپ نے جو خط بھیجا تھا اس نبی کو لے کر آنے کا میں اسے کینسل کر رہا ہوں، اور خبردار اس نبی کو بھڑکاؤ نہیں، ہمارے خلاف کھڑا نہ کرو ان کو، تا حکم ثانی ان کے ساتھ کوئی رابطہ بھی نہ رکھا جائے۔ یہ اس نے نیا آرڈر جاری کیا اور پچھلی باتوں کو اس نے کینسل کر دیا تھا۔ ہم نے اب 3 بادشاہوں کا ذکر کیا ہے، اگلے جمعہ ہم انشاءاللہ قیصر روم کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے اندر بہت تفصیلات ہیں اور بڑی ایمان افروز چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو دنیا پر سربلندی نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔